بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت سے حسن سلوک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خیال تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کا خیال رکھا اور فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں نیکی کرنے والے کی طرح ہے، لہٰذا اگر کوئی کسی مسلمان کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ آدمی نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے تو نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہاں گمان سے مراد ہے شک اور وہ بے بنیاد خیالات جو انسان دوسروں کے بارے میں دل میں پیدا کر لیتا ہے بغیر کسی واضح دلیل یا حقیقت کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے زبانی اسلام لانے والے لوگوں کی جماعت جن کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ، ان کے عیب نہ تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ راوی حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا، اے کعبہ، تم کتنی عظمت والے ہو اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مومن کامل کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب کہ وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اور اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پہ صبر کرنے والا بدن، اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو ذلیل کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی مصیبت دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کا پردہ رکھے گا اللہ روز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا اس تک پہنچ چکے، یعنی انہیں اپنے اعمال کی جزا و سزا مل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ جس نے قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔